كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه آمن له لوط. يقال إنه ابن أخي إبراهيم، يقولون هو لوط ابن هاران ابن آزر، يعني ولم يؤمن به من قومه سواه، وصارت امرأة إبراهيم الخليل. لكن يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه فقال أختي، ثم جاء إليها فقال لها إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الدين. وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، فإن لوطا عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل عليه السلام إلى أهل سدوم وإقليمها، وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي. سورۃ العنکبوت میں جیسا کہ آپ نے الحمدللہ ہم سب نے تلاوت کیا پڑھا ہے کہ ابتدائے سورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا: کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دعوی ایمان کریں، ایمان لائیں اور پھر ان پر امتحان نہ آئے؟ یہ بات عجیب ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جب ایمان لائیں گے تو پھر امتحان سے بھی گزریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے ایمان، اللہ سے محبت، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، یہ ایک بہت بڑی عظیم شان ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو مرتبہ دیتے ہیں تو پھر آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے: رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ سب سے زیادہ امتحان اور تکلیفیں جو ہیں وہ انبیاء پہ آتی ہیں۔ فرمایا اشد ایذاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیف اور امتحان جو ہے وہ انبیاء پہ آتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کے بعد جیسے جیسے مرتبہ ہوگا اتنا بڑا امتحان، یعنی انبیاء کے بعد صحابہ کا مرتبہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا مرتبہ ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین کا مرتبہ ہے، ان میں پھر ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو جیسے جیسے شان ہوگی اسی طرح امتحان۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دیا گیا ہوں کہ لم یؤذ نبی قبلی قط، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر پہ اتنی تکلیفیں نہیں آئیں، کیونکہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ شان جو ہے وہ ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں 313 جو ہیں وہ رسول ہیں، اور 313 میں 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، اور ان سب کے سردار جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو جب حضور کی شان بڑی ہے تو تکلیفیں بھی بڑی ہیں، تو اس لیے اللہ نے ابتدائے سورت میں ایک قاعدہ ذکر فرما دیا، ارشاد فرما دیا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ میرے محبوب ہم نے آپ سے بھی پہلے جو گزرے ہیں ان پر بھی آزمائشیں ڈالی ہیں، کیونکہ آزمائش و امتحان کے بعد کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، امتحان و آزمائش کے بعد ہی مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، امتحان و آزمائش کے بعد ہی صادقین جو ہیں وہ کاذبین سے جدا ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سونا جو ہے اس کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ پہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ کے صحابہ پہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ جو مکی زندگی میں مصائب کے چکی میں سے گزر رہے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، سنت اللہ ہے، امتحان ہوں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صادقین اور کاذبین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے پیدا کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط ہے ساری کائنات کو، اللہ کا علم جو ہے وہ ذرے ذرے کو علم ہے، اللہ کا علم محیط ہے اور علم کامل ہے، تو پھر امتحان کا کیا مطلب کہ جب اللہ جانتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق ہے اور یہ ابو جہل ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے،
تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک ہے علم الہی، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ امتحان میں گزرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ صدیق بننا کس کے مقدر میں تھا اور ابو جہل بننا کس کے مقدر میں تھا، مومنین کون تھے اور منافقین کون تھے، تاکہ لوگوں پہ واضح ہو جائے اللہ تو سب جانتے ہیں، قیامت تک جو ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ جانتے ہیں، اس لیے انسان ابھی ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو اللہ حکم کر کے لکھ دیتے ہیں کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ تو اس امتحان کا معنی یہ ہے کہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، تاکہ لوگ جان لیں، عوام جان لیں، مخلوق جان لیں، ورنہ اللہ تو سب جانتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت مبارکہ کا شان نزول ہی دراصل یہ تھا کہ جب ابتداء اسلام میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قلیل تعداد تھی، بہت تھوڑے لوگ تھے جو اسلام لائے تھے، اور ان کو مصیبتوں کے پہاڑ اٹھانے پڑ گئے۔ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو صحابہ پہ نہیں کیا گیا، کوئی ایسا تشدد نہیں ہے جو صحابہ پہ نہیں ہوا ہے، انہیں انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، انہیں تپتے ہوئے پتھروں پہ سلایا جاتا تھا، ان کے بدن میں بڑے بڑے سوئیں ڈگائے جاتے تھے، ان کے بدن پہ بیتوں کی بارشیں کی جاتی تھیں، حتیٰ کہ صحابہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو ایسے حالات میں جب صحابہ نے اظہار کیا تو اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں اتاری کہ میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ امتحان تو ہوگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم جب گزرتے تو فرماتے صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، صبر کرو صبر کرو۔ اور یہی حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا کہ آپ بھی صبر کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور ان کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عظمتوں سے ہم کنار کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے بعد جیسے آپ نے پڑھا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ ان واقعات میں عبرتیں بھی ہیں، ان واقعات میں تسلی بھی ہے کہ میرے محبوب آپ دیکھیں کہ آپ کی عمر مبارک تو 65 سال ہے، اور نوح علیہ السلام نے تو 950 سال قوم کا دکھ برداشت کیا ہے، 950 سال آپ نے دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، لیکن قوم ایمان نہیں لے آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اپنی دعوت توحید پہ قائم رہے، اپنے دعوت اصلاح پہ قائم رہے، لیکن جب قوم بالکل تکلیف پہ اڑ گئی تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اسی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ آزمائشوں میں صبر کریں، آپ اپنے دین پہ جمے رہیں، آپ اپنے عقیدے پہ جمے رہیں، آپ تکلیفوں کو برداشت کریں، آخر انجام کار جو ہے وہ ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ نے طوفان بھیجا، قوم نوح علیہ السلام جو تھی، جو ایمان نہیں لے آئے، سب کے سب ہلاک و غرق ہو گئے، صرف ان لوگوں کو نجات ملی جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔
اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ میرے محبوب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، قوم سے مقابلہ کرنا پڑا، والدین سے مقابلہ کرنا پڑا، بت پرستوں سے ٹکرانا پڑا، سورج اور چاند کے پجاریوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اور آزمائش کی بٹھی میں ایسے ڈالے گئے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اللہ کی توحید کے لیے آگ میں ڈالا گیا، آپ کے بدن مبارک سے لباس اتارا گیا، لیکن میرے محبوب آپ دیکھیں کہ پھر انجام کیا ہوا کہ ہم نے آگ کو گلزار بنا دیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی۔ تو اللہ نے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے دلائل توحید کا بھی ذکر فرمایا کہ ہر مومن جو ہے اس بات پہ نظر ڈالے کہ جو خدا پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ ہمیں موت دینے پہ بھی قادر ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اور اسی طرح امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ زمین میں چلیں اور دیکھیں کہ فرعون پہ کیا گزری، قوم لوط پہ کیا گزری، قوم عاد پہ کیا گزری، قوم سمود پہ کیا گزری۔ تو ان واقعات میں ہمارے لیے عبرتیں بھی ہیں، ہدایتیں بھی ہیں، تسلی بھی ہے، اطمینان بھی ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ سنت اللہ ہے، اس میں کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آج کے سبق میں جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ذمن میں فآمن له لوط کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم پہ ایمان لائے اور کوئی نہیں، اور آپ کی قوم نے مخالفت کی، آپ کے خاندان نے مخالفت کی۔ آپ نے فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا تو یہ ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے یا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف راجع ہے کہ ہم بھی اس ملک کو، اس علاقے کو چھوڑ کے ہجرت کرتے ہیں۔ تو انبیاء کو ہجرت بھی کرنی پڑی، اپنے وطن بھی چھوڑنے پڑے، خاندان بھی چھوڑنے پڑے، قوم بھی چھوڑنی پڑی اللہ کے راستے میں۔ انہ هو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم امتحان میں سچے ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے آزمائشوں میں آزما لیا تو اب انعام فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اسحاق بیٹا عطا فرمایا اور اسحاق کے بعد ہم نے آپ کو یعقوب عطا فرمایا۔
وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ابراہیم کے خاندان میں نبی پیدا فرمائے، ان پہ کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے ذریت ابراہیم علیہ السلام میں، حتیٰ کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ بھی ذریت ابراہیم میں ہیں، آپ ولد اسماعیل میں ہیں، اور اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں اسحاق بھی پیغمبر ہیں، یعقوب بھی پیغمبر ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ اس لیے میرے پاک نبی نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ نے فرمایا کریم ابن الکریم کیا مانا؟ فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ کتنی بڑی شان ہے کہ یوسف بھی پیغمبر، ابا یعقوب بھی پیغمبر، ان کے ابا اسحاق بھی پیغمبر، ان کے ابا ابراہیم بھی پیغمبر، حضرت اسحاق کی اولاد، پھر سیدنا اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے ایک ایسا در یتیم پیدا فرمایا جو سارے انبیاء کا سردار، سارے نبیوں کا سردار، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم امتحان میں گزرے تو ہم نے شان پھر کیسے دی؟ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صبر کا پھل دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی میرے خاص صالحین میں سے ہوں گے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات اللہ نے مجھے معراج کرایا تو فرمایا جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک بندہ پشت لگا کے بیٹھے ہیں۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا ان کے سینے مبارک تک داڑھی ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا جمال ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیا بتلاؤں، یہ سمجھ لو کہ گویا اللہ نے میری شکل بنائی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا گھر ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا بیت المعمور، یہ آسمانوں میں اللہ کا کعبہ ہے۔ میں نے کہا من ھذا، یہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کے ابا، آپ کے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آسمانوں میں بھی ایک کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، یاد رکھیں۔ اور بالکل وہ کعبہ جو ہے بعین ہی اسی کعبے کے اوپر ہے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں اور اس کعبے کو آسمانوں سے اتارے تو عین اسی کعبے پہ بیٹھے گا۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ کعبے کا حکم جو ہے صرف اس دیوار تک نہیں ہوتا، کعبۃ اللہ کا حکم جو ہے 7 آسمانوں تک ہے۔ اسی لیے اگر ہم ہوائی جہاز میں نماز پڑھتے ہیں تو لٹکیں گے تو لٹک کے تو نہیں پڑھیں گے نا، ورنہ کعبہ تو نیچے رہ گیا، ہم تو 40,000 فٹ اوپر چلے گئے۔ لیکن کعبے کا حکم جو ہے وہ 7 آسمانوں تک ہے، اس سے کوئی اونچی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور سیدنا ابراہیم پشت لگا کے بیٹھے ہیں، اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی عالم پڑھانے کے لیے، درس دینے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے کعبے کی طرف پشت کر لے تو جائز ہے، اگر ناجائز ہوتی تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پشت لگا کے نہ بیٹھتے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے
کہ ایک عالم ہے درس دے رہا ہے، اس کی کعبے کی طرف پشت ہے، لوگ آگے بیٹھے ہیں، اگر لوگوں کی طرف اس نے رخ کرنا، یا درس سننے والوں کی پشت ہے؟ علماء نے فرمایا یہ جائز ہے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ توہین نہیں ہوتی، اہانت نہیں ہوتی، اللہ کے کعبے کی تنقیص نہیں ہوتی۔ تو سیدنا ابراہیم بھی بیٹھے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے ابا پہ سلام کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے آیا، میں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، مجھے جواب دیا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، میں اپنے بیٹے کو اور نبی صالح کو مرحبا کہتا ہوں، کیونکہ حضور حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، یاد رکھیں کہ آج معیشوں کے گزرنے کے بغیر فیصلہ بھی نہیں ہوتا، اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مسئلہ خلق قرآن پہ مجھ پہ آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے اور جیل میں ڈالا گیا، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پشت مبارک پہ کوڑے برسائے گئے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بازاروں میں پھرایا گیا، لیکن امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ خدا کی شان ہے کہ ان کوڑوں میں اللہ نے کوئی ایسی میری عزت رکھی تھی کہ وہاں سے نکلنے کے بعد پورے عالم میں اللہ نے میری شان بلند کر دی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ کتنی آزمائشیں ہیں، لیکن اللہ نے حضرت بلال کو پھر شان بھی کیسے بلند دی کہ مؤذن رسول اللہ، خادم رسول اللہ، کہ حضور کے مؤذن بنے، حضور کے خادم بنے، اور مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ حضور نے خوشخبری دی کہ بلال میں جب معراج میں گیا تو میں نے آسمان میں جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی۔ اللہ کی شان بھی دیکھیں نا کہ اللہ نے کتنا اونچا کر دیا، اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اتنے قریب تھے سرکار دو عالم کے، رحمت دو عالم کے، کہ ہر وقت کی دیدار، ہر وقت کا قرب، سفر میں، حضر میں، گھر میں، ہر جگہ سیدنا بلال خدمت رسول اللہ میں حاضر رہے۔ یہ مرتبہ تکلیفیں آئیں تو شان بھی ملا ہے۔ اسی لیے اب اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ ابراہیم پر یہ عالم تھا کہ صرف لوط ایمان لے آئے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے، سفر میں تھے، اور آپ کی بی بی سارا جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بی بی کا نام بی بی سارا ہے، اور ایک بی بی کا نام بی بی ہاجرہ ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ بی بی ہاجرہ جو ہیں ان سے سیدنا اسماعیل ہیں، اور بی بی سارا سے اللہ نے سیدنا اسحاق پیدا فرمایا۔ راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اس بدبخت کی یہ عادت تھی کہ راستے میں جو مسافر گزرتا اس کے ساتھ اگر اس کی بیوی ہے اور خوبصورت عورت ہے تو وہ زبردستی ظلماً چھین لیتا تھا۔ اچھا، اور اللہ کی شان ہے، مزاج ہوتا ہے، اگر وہ کسی کی بہن ہو تو پھر نہیں چھینتا تھا، اگر بیوی ہو چھین لیتا تھا، اگر اس کی بہن ہے اور کوئی رشتہ ہے تو نہیں چھینتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب گزرے، آپ کی بیوی ساتھ تھی، تو
بادشاہ کے جو ظالم لوگ تھے پکڑنے والے وہ پہنچ گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ اگر ہم کہیں گے بیوی ہے چھین لیں گے اور ہم کہیں گے بہن ہے تو چھوڑ دیں گے. انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ من ما آقا یہ کون عورت ہے؟ نے فرمایا اختی میری بہن ہے. انہوں نے کہا بہرحال جو بھی ہے ہم نے بادشاہ کے پاس تو لے جانا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ بادشاہ پوچھے تو خیال رکھنا تم بھی یہی کہنا کہ ہاں میرا بھائی ہے. اب بیوی حیران ہو رہی ہے کہ اللہ کا نبی ہے میں ان کی بیوی ہوں میں بہن کیسے ہوں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کلام میں اس کو کہتے ہیں توریہ کہ ایسی بات کی جائے کہ جو روح مانا ہو. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو نہیں اور نہ تم مجھے جھوٹا کرنا. میں نے جو تمہیں بہن کہا ہے اس اعتبار سے کہا ہے کہ اس وقت اللہ کی زمین پہ تیرے اور میرے سوا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. تو جب آدمی مسلمان ہوتا ہے مومن ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا بہن بھائی ہے. یہ تو پھر نکاح ہمیں خاوند اور بیوی بناتا ہے ورنہ تو سارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. ورنہ اللہ کے نبی یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اللہ کے پیغمبر جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کذب سے پاک ہوتے ہیں. لیکن بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے. جیسے کہ میرے آقا جب جا رہے تھے ہجرت کے موقع پر تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک امتحان سے گزرا. حضور میرے آگے آگے جا رہے تھے اور میں فاصلے سے پیچھے آ رہا تھا کیونکہ حضور نے حکم دیا تھا کہ ہم اکٹھے نہ چلیں تاکہ دشمنوں کو شبہ نہ ہو اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو تو ہم دونوں تو نہ پکڑے جائیں. تو درمیان میں فاصلہ تھا. حضور میرے آگے جا رہے تھے میں پیچھے جا رہا تھا. اتفاق سے ایک کافر نکل آیا راستے میں کیونکہ یہ آبادی تھی. یہی راستہ تھا جو آج آپ بسملہ جاتے ہیں جس میں شار ابراہیم الخلیل ہے مسیال ہے. یہی راستہ ہے. اسی میں سیدنا ابی بکر کا گھر تھا اور اسی راستے سے چلتے چلتے کدائی میں اور کدائی کے بعد مخطط دارالہجرہ میں اور پھر جبل ثور پہ حضور پہنچے. اب ایک کافر اچانک نکلا. اس نے پوچھا کہ من ھذا الرجل. اس نے پوچھا کہ وہ آگے جانے والا کون ہے اس وقت. تو اب سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اگر بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہیں وہ تو دشمن ہے خبر دے دے اور اگر نہ بتاؤں تو کیا کہوں. اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ رجل یہدینی سواء السبیل. آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے جو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے. تو اللہ کے نبی ہمیشہ سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں نا.
نام بھی نہیں لیا، اور اس نے سمجھا کہ بھئی ابو بکر کو راستہ بتایا ہے اس نے، اس لیے فرمایا رجل یہدینی سوا السبیل، ایک ایسا بندہ ہے جو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ خاموش ہو کے چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہر کے بعد میں بھی چلا گیا، تو اس بات کہنے میں جھوٹ بھی نہ ہوا اور جان بھی بچ گئی۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی ایک واقعہ موجود ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ان کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، تو دوسرے دن اپنی بیٹی سے کہا کہ پتہ تو کرو وہ صندوق کدھر پہنچی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہیں وہ ڈھونڈتے تلاش کرتے فرعون کے گھر میں پہنچی، وہاں شور ہو رہا تھا کہ صندوق پکڑی گئی ہے اور اس میں ایک بچہ ہے۔ تو جب آپ کی بہن وہاں پہنچی تو دیکھا کہ سارے محل کی شہزادیاں اور نکرانیاں اور خادمائیں اکٹھی ہیں، اور بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ پوچھا، دور سے دیکھا، پہچان لیا کہ میرا بھائی ہے۔ پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا بچہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ اس لیے بادشاہ کی ملکہ نے حکم دیا ہے، عورتیں آ رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، لیکن بچہ جو ہے منہ موڑ لیتا ہے، دودھ نہیں پیتا اور بھوکا ہے، رو بھی رہا ہے۔ تو اب بی بی یعنی اخت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایستا ایستا چلتے چلتے قریب آئی، اور قریب آنے کے بعد فرمایا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو بچے ہیں، دودھ پینے والے ہیں، اللہ نے دودھ بند کر دیے کہ ماں سوا اپنی والدہ کے کسی کا ہم دودھ بھی نہیں پینے دیں گے۔ تو اب بی بی جب اندر آئی تو اس نے کہا کہ بھائی بات سنو، هل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں، امید ہے کہ وہ اس بچے کی کفالت کریں گے، سنبھال لیں گے، وہ بیوی بڑی اچھی ہے۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، تو لہو کا ضمیر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کہ وہ گھرانہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی ہے۔ اب فرعون جب اس نے سنی بات تو اس کو شبہ ہو گیا، اس نے کہا اچھا اس سے پوچھو کہ وہ اس بچے کو کیسے جانتی ہے کہ وہ گھرانہ ہے اس کا خیر خواہ ہے۔ تو فرعون نے جب گرفت کی اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ ہم لہو ناصحون کہ وہ گھرانہ جو ہے وہ اس بچے کا خیر خواہ ہے، تمہیں کیسے خبر؟ اس نے کہا تم نے سمجھا نہیں، میں نے کہا ہم لہو وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ تو اب لہو کا ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی پاس کر دیا جائے تو پکڑی جاتی ہے بیبی، اور فرعون کی طرف کر دیا تو فرعون خوش ہو گیا، اچھا اچھا تیرا خیر خواہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تم بادشاہ ہو، تمہارا خیر خواہ ہے وہ گھرانہ۔ تو اس کو کہتے ہیں توعیہ فی الکلام، کہ کلام ایسی کی جائے کہ آدمی کذب سے بھی بچ جائے، جھوٹ سے بھی بچ جائے اور جان بھی بچ جائے۔ ورنہ سیدنا ابراہیم الخلیل یعنی اتنے بڑی شان والے پیغمبر ہیں کہ جن کی اولاد میں اللہ نے نبی رکھے ہیں، وہ جھوٹ سے پاک ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ بھی مومنہ ہیں، میں بھی مومنہ ہوں، اور کوئی مسلمان تو ہے نہیں۔ تو اگر باعتبار اسلام کے دیکھا جائے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں۔ اچھا اگر جد امجد کو دیکھا جائے تو ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو ہم سب کا ابا بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے، بی بی حوا۔
تو اس طرح تو پھر ہر آدمی کی جو میاں بیوی ہو، آخر آدم کی اولاد ہے، آخر بی بی حوا کی اولاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بی بی کو بھی بات سمجھ آ گئی۔ اب یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پھر اپنے بندوں پہ آزمائش ڈالتے ہیں تو حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ جب بھی سارا بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے دیکھا کہ اتنا جمال ہے، اتنا حسن ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اپنے شاہی تخت سے اتر کے بی بی سارا کی طرف بڑھا۔ بی بی سارا نے اللہ سے دعا کی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زمین پہ گر گیا۔ 3 دفعہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے 3 دفعہ ناکام کر دیا۔ بادشاہ تھا، سمجھ گیا کہ میں اس بی بی کو نہیں چھیڑ سکتا۔ اس نے پھر بی بی ہاجرہ بھی ہدیہ کیا اور باعزت طریقے سے واپس کر دیا۔ تو اسی واقعے کو مفسر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ فلا تکذبینی، مجھے جھوٹا نہ کر دینا، میں نے کہہ دیا ہے کہ میری بہن ہے، تم بھی اسی بات پہ قائم رہنا۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں مسئلہ زہار۔ مسئلہ زہار کا معنی یہ ہے، یہ حضور کے زمانے سے بھی پہلے کا مسئلہ ہے کہ لوگ اگر اپنی بیوی کو حرام کرتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، یا جیسے میری بہن ہے، یا جیسے میری بیٹی ہے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی اور پھر اس کے حلال ہونے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اسی لیے ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ کے حرام کر دیا ہے، اب حضور میں بوڑھی ہو گئی، میری اتنی اولاد ہے، میں حرام ہو گئی، میں کہاں جاؤں؟ اب میرے اندر جوانی نہیں ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گی، اس نے مجھے حرام کر دیا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی صبر کرو، تمہارے اس مسئلے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کوئی حکم نہیں بھیجا ہے، اور جب تک اللہ حکم نہ بھیجے تو اللہ کا نبی اپنی طرف سے تو حکم جاری نہیں فرماتے ہیں۔ اچھا، وہ بیوی بیچاری بڑی پریشان تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے، میرا کیوں نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا خدا کی بندی، ما انزل اللہ فیک، تیرے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میرا فیصلہ نہیں کرتے میں کہاں جاؤں؟ اچھا چلو میں جا کے اپنے اللہ کو درخواست دیتی ہوں۔ یہ سورت مجادلہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ میرے محبوب، ہم نے سن لیا اس بی بی کا جھگڑا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، لڑ رہی تھی، ہم نے عرش پہ سن لیا ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے شکایت کرتی ہوں تو ہم آپ کی امت کے لیے یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے حل کر دیتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سبحان الذی وسع سمعہ، کہتی ہے پاک ہے ذات اس شان والے کی کہ میں حجرے میں موجود تھی، حضور کے قریب تھی،
میں نے کچھ باتیں سنی کچھ باتیں نہیں سنی، شان تو اس کا ہے جس نے عرش پہ ساری بات سن لی۔ تو اب اللہ نے حکم جاری فرمایا، اس کو کہتے ہیں کفارہ ظہار، کہ اگر کوئی بندہ، لیکن یاد رکھو اس کی نیت ہو اپنی بیوی کو حرام کرنے کی، اگر نیت نہیں ہے، ایسے منہ سے نکل گیا تم تو میری ماں ہو، یا منہ سے نکل گیا تو میری بہن ہو، کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو۔ یہ بہت سارے لوگ ایسے غلطی میں بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، زبان سے ویسے بھی لفظ نکل جاتا ہے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، نہ نکاح پہ کوئی حرف آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو حرام کرنا چاہے تو اس نیت سے کہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے، میری بیٹی کی، میری بہن کی، تو اب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ سمجھ لیں، یعنی اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو بنیت حرام کرنے کے ماں کہہ دیا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن اب میاں بیوی کا ملنا حرام ہے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کریں۔ جب تک وہ کفارہ نہ دیں، اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کریں، اور آج تو غلام ہے نہیں، جب جہاد نہیں تو غلام بھی نہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، درمیان میں کوئی روزہ نہ چھوڑے۔ جب 60 روزے پورے ہو گئے، کفارہ ادا ہو گیا، بیوی تو ویسے اس کی بیوی ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ملنا بنا ہے، جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے۔ اور اگر کوئی آدمی ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس کے لیے 60 روزہ رکھنا بھی مشکل ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کفارہ ظہار۔ اور بے عین ہی یہی کفارہ ہے اگر کسی نے رمضان کے روزے میں اپنی بیوی سے مجامعت کی، روزے کی حالت میں اس نے جماع کیا تو وہاں بھی کفارہ دینا ہوگا۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ ہیں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جناب کیا روزہ رکھنا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب بڑے آدمی کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کیا مشکل ہے؟ آج 5 ریال کا ایک وقت میں کھانا کھائے گا، 300 ریال دے دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ ناجائز ہے۔ غلام آزاد کریں ورنہ 60 روزہ رکھیں۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا تو وہ کوئی نیت حرام کرنا تو تھی ہی نہیں، وہ تو ایک ظالم بادشاہ سے بچنا تھا، ایک ظالم کے ظلم سے پناہ لینی تھی اور اپنی بیوی کی عزت بچانی تھی۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بطور توریہ کے ارشاد فرما دیا کہ ہذہ اختی میری بہن ہے، تو منع یہ تھا کہ اسلام میں میری بہن ہے اور قانون کے مطابق میری بیوی ہے۔ اب اس حدیث میں ایک بڑا اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ اس وقت زمین پر تیرے سوا اور میرے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے، اور دوسری حدیث میں موجود ہے کہ لوط علیہ السلام بھی ایمان لا چکے تھے ابراہیم پہ، تو پھر تو زمین پہ لوط بھی ایمان والا ہے، ابراہیم بھی، ابراہیم کی بیوی بھی، 3 ہو گئے، 2 تو نہ ہوئے۔ بات کو سمجھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس وقت
وقت جو ہے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے، حالانکہ لوط علیہ السلام مسلمان ہیں، تو پھر اس کو جمع کیسے کریں گے؟ وہ بھی حدیث صحیح ہے۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ معنی یہ ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت یعنی اس جگہ پر اور کوئی آدمی مسلمان نہیں۔ حضرت لوط اگر ایمان لا چکے ہیں لیکن وہاں موجود تو نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا جو ہے وہ درست ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ غیری و غیر کا معنی یہ ہے کہ اس وقت کوئی میاں بیوی مسلمان جوڑا نہیں ہے ماں سوا تیرے اور میرے۔ اگر لوط علیہ السلام ہے تو اکیلے ہیں، تو اگر کوئی میاں بیوی مسلمان ہے تو تم ہو یا میں ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھے وہاں جھوٹا قرار نہ دینا، بلکہ تم بھی یہی کہنا۔ وہ جب بھی سارا کو لے کے چلے گئے تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کھڑے ہو کے نماز میں آ گئے، اور یہی شان پیغمبر ہے، یہی شان انبیاء ہے کہ جب مصیبت آئے تو نماز پڑھو، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والو جب مشکل آئے تو نماز اور صبر سے مدد پکڑو۔ صحیح حدیث میں اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب حضور کو کوئی مشکل آتی تو فوراً آپ نماز پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نماز کی برکت سے وہ مصیبتیں حل کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم نماز میں تھے، بی بی سارا شان و تکریم سے واپس آئیں، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس ظالم سے میری عزت کو محفوظ رکھا ہے، اور اس ظالم نے ہدیہ بھی دیا ہے اور عزت و تکریم کے ساتھ ہمیں واپس بھی کیا ہے۔ تو یہی وہ واقعہ ہے جس کو مفسر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ خبر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی انہو آمن لہو لوطن پہ ایمان لائے۔ لوط کون ہے؟ یہ اصل میں حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، اور ان کا خاندان جو ہے لوط ابن ہاران ابن آزر۔ تو حضرت ابراہیم جو ہیں یہ بھی آزر کے بیٹے ہیں، وہ ہاران کے بیٹے ہیں، اور ہاران جو ہے وہ بھی آزر کے بیٹے ہیں۔ یعنی ولم یؤمن بہ من قومہ سواہ، آپ کی قوم میں سے حضرت لوط کے علاوہ کوئی ایمان نہ لے آیا۔ وصارت ابراہیم الخلیل، لیکن اب مفسر فرماتا ہے کہ اس کو کیسے آیت قرآن اور حدیث کو کیسے جمع کریں۔ ان ابراہیم حین مر علی ذلک الجبار، جب وہ بادشاہ پہ گزرے، سال ابراہیم انصار مائی منہ، آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ ثم جاء الیہا فقال انی قد قلت لو انک اختی فلا تکذبینی فانہ لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک وانت اختی فی الدین۔ تو اب مراد ہوتا ہے کہ آپ کے اور میرے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ انہ لیس علی وجہ الارض زوجان الاسلام غیری وغیرک، یعنی میرے اور تیرے سوا کوئی جوڑا نہیں ہے، کوئی میاں بیوی نہیں ہے اسلام میں، صرف ہم ہیں۔ فإن لوطا علیہ السلام آمن بہ من قومہ وہاجر معہ الی بلاد الشام، حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے، بلاد شام کی طرف آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے قریہ سدوم کی طرف بھیجا۔ وقال من امر ما تقدم وما سیاتی، اب مفسر فرماتا ہے کہ آپ کا قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا، واللہ اعلم۔ اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے عید کو مبارک بنائے، اور دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کی برکات و ثمرات کے طفیل اللہ اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرمائیں، اللہ مجاہدین کی نصرت کا فیصلہ فرمائیں،
اللہ اعدائے دین کفار کی ہلاکت و ذلت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ایک آدھ بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے عمرہ کیا، کہتے میں نے طواف کر لیا ہے، طواف کرنے کے بعد میں صفا مروہ دوڑ رہا تھا، 3 چکر میں نے لگا لیے کہ مجھے پیشاب کا تقاضا ہوا اور میں حمام گیا، میں نے جا کے وضو کیا، دوبارہ اپنا وضو بنایا اور پھر آگے 4 چکر لگائے، بالکل آپ کا عمرہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے درمیان میں وضو کی ضرورت ہے آپ جائیں وضو کریں، اور کوئی مصیبت مشکل پیش آ گئی ہے آپ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حتیٰ کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دن میں صرف طواف صفا کا 1 چکر لگاتا ہے، پھر دوسرے دن دوسرا، پھر تیسرے دن تیسرا، تب بھی صفا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ احرام میں رہے گا، احرام کی پابندی رکھے گا۔ اگر کوئی بغیر وضو کے بھی صفا مروہ دوڑ لے تو عمرہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا وضو نہیں رہا، رش زیادہ ہے، اب وہ وضو کے لیے جائے بیچارہ تو گھنٹے لگ جائیں گے، تو بغیر وضو کے بھی اگر اس نے دوڑ لی ہے تو صفا ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کیا جائے اور جتنے چکر باقی ہیں وہ پورے کر دیے جائیں۔ تو آپ نے وضو کر کے باقی 4 چکر پورے کر دیے، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے۔ کہتے جی کہ ہم مدینے منورہ سے جب آ رہے تھے تو ڈرائیور نے میقات پہ گاڑی نہیں روکی اور ہمیں وہ سیدھا مکے میں لے آیا، تو مجبوراً ہم نے پھر دوسرے دن جا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے۔ اصل میرا بھائی اگر مسئلہ غلطی کرنے سے پہلے پوچھ لیا جائے نہ تو یہ غلطیاں ہوں ہی نہیں۔ آپ مدینے منورہ سے چادریں باندھ کے بیٹھ جاتے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بات کیا تھی، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نہ غسل کرنا ضروری ہے، نہ میقات کی مسجد میں جانا ضروری ہے۔ جب سامنے بس آ گئی سڑک پہ، وہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک بعمرۃ، آپ کا عمرہ ہو جاتا۔ لیکن اب آپ میقات سے گزر گئے، بہرحال چونکہ عذر ہے اور ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، افضل یہ ہے کہ آپ دوبارہ عمرہ کر لیں، لیکن مسجد عائشہ سے نہیں، میقات سے جا کے عمرہ کریں۔ مسجد عائشہ پر تو گاڑی اس نے روک دی، وہاں اس نے گاڑی نہیں روکی، یا دوسرے دن دوسری گاڑی سے آپ گئے۔ اب افضل یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر مدینہ شریف چلے جائیں، تاکہ 30 ریال جانے کے 30 آنے کے 60 ریال میں زیارت بھی ہو جائے گی، عمرہ بھی آپ کا دوبارہ ہو جائے گا۔ ورنہ آپ کو دم دینی پڑے گی کہ آپ میقات سے گزر گئے، احرام باندھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ضروری نہیں ہے کہ ڈرائیور روکے یا نہ روکے، آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے باندھ لیتے، قمیص اتار دیتے، بس لبیک پڑھ لیتے۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اترے، غسل کرے، مسجد میں جائے، 2 رکعت پڑھے، وہ تو اگر وقت ہے افضل ہے اور اولا ہے، ورنہ آدمی بغیر غسل کیے ہوئے، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے، گاڑی میں چلتے ہوئے، موٹر میں بیٹھے ہوئے بھی نیت کر لے تو کافی ہوتی ہے، عمرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کوشش یہی کریں، اگر کوئی مجبوری ہے تو اللہ معاف کرے، بس ہے کہ آدمی جا ہی نہیں سکتا، ٹکٹ ختم ہو رہی ہے، جانے والا ہے تو مجبور ہے۔ بھائی آپ کیوں آگے ہوتے جا رہے ہیں؟ پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ گندے ہیں لوگ، یہ بات ہے۔ ایک بعد میں آؤ، بیٹھو بھی سب کے آگے۔
چاہیے جو آگے پہلے بیٹھا ہے وہ حقدار ہے زیادہ، جو بعد میں آیا ہے پیچھے بیٹھے۔ تو بہرحال اگر آپ کر سکیں تو الحمدللہ، نہ کر سکیں تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حی